بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جو حی اور قیوم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ احباب وقار، محرم کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کے اندر سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ محرم کے مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ اس وجہ سے اس مہینے کے آغاز سے ہی ان شہزادوں کی شان اور ان کا مقام بیان کیا جاتا ہے۔ احباب وقار، یہ دونوں شہزادے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما بڑی ہی شان اور بڑے ہی مقام والے ہیں۔ یہ وہ شہزادے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں شامل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوئے۔ ان دونوں شہزادوں کی شان کے اندر بے شمار احادیث موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ بیان کیا ہے۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما نواسۂ رسول ہیں دونوں، سیدنا علی کے بیٹے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لخت جگر ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی شان، ان کا مقام ذرا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کی وجہ سے نماز لمبی کر دیا کرتے تھے۔ سیدنا شداد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز کے لیے تشریف لائے، ہمیں نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، قیام کیا، رکوع کیا، جب سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر حسن یا حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک تھے۔ راوی کو شک ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا۔ سیدنا شداد کہتے ہیں کہ جب سجدہ لمبا ہو گیا تو میرے باپ نے سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا کہ کیا ماجرا ہے، سجدہ لمبا کیوں ہو گیا ہے۔
پھر واپس سجدے میں چلے گئے. جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سیدنا حسن یا حسین میں سے کوئی سوار ہے تو پھر سجدے میں چلے گئے. دوسرا سجدہ اللہ کے نبی نے کیا، پھر یہی ماجرا، لمبا سجدہ. جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنے لمبے سجدے کیے کہ ہمیں خدشہ ہو گیا کہ یا تو آپ فوت ہو چکے ہیں یا پھر آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، اس لیے سجدہ لمبا کر دیا. یہ ہمیں خدشہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ میرا شہزادہ میرے کندھے پر تھا اور مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اپنے شہزادے کے شوق کو پورا کیے بنا اس کو کندھے سے اتار دوں. یہ ہیں شہزادے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی نماز کو لمبا کیا. اسی طرح کی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ہمیں پڑھائی اور یہاں پر دونوں شہزادے اکٹھے تھے اور ساتھ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے یہ دونوں کندھوں پر سوار ہو جاتے اور کندھوں پر سوار ہو کر کھیلتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کا ارادہ کرتے تو ان کو اپنے کندھوں سے اتار کر نیچے رکھتے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، پھر دوبارہ سجدہ کرتے تو یہ دونوں پھر کندھے پر سوار ہو جاتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سجدہ بھی مکمل کیا، بیٹھے تشہد کے لیے، تو دونوں شہزادوں کو اپنی گود کے اندر لے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں شہزادے اتنے پیارے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر نماز لمبی کیا کرتے تھے. اور یہاں پہ ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ نماز کے اندر اگر کوئی بچہ ہے کسی کے پاس تو وہ اٹھا کر اس کو اوپر اٹھا بھی سکتا ہے، واپس رکھ بھی سکتا ہے. اور اگر بچے نماز کی حالت میں شرارتیں کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، گزرتے ہیں، تو اس سے نماز ضائع نہیں ہوتی، بلکہ بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس بھی دیا ہے. کیونکہ جب ہم بچوں کو ڈانٹیں گے کہ مسجد میں شور کرتے ہو، آگے سے ان کو کہیں گے کہ اگر شور کرنا ہے تو گھر میں رہو، تو بچے مسجد کا رخ نہیں کریں گے. کہیں گے کہ اگر ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ایسی جگہ جانے کی کیا ضرورت ہے جہاں کے آگے سے ڈانٹ پڑتی ہے. میرے بھائیوں، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا کہ مسجدوں میں بچوں کو لے کر آؤ، اگر وہ کھیلتے ہیں، اگر وہ شرارتیں کرتے ہیں تو ان کو آرام سے کہتے رہیں، آرام سے کہتے رہیں کہ مسجد ہے، مسجد کے آداب کا خیال کریں، آرام سے سمجھاتے رہیں. بچے خود بخود بات سمجھ جائیں گے جب بڑے ہوتے جائیں گے اور ان کا دل مسجد کے ساتھ لگ جائے گا، ان کے دل کے اندر مسجد کی محبت پیدا ہوگی، پھر مسجدیں آباد ہوگی، پھر مسجدوں کے اندر تعداد بڑھے گی. میرے بھائیو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے ہیں ان کے طرز عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. اور یہ وہ شہزادے ہیں، قربان جائیں کتنا مقام ہے، کتنی شان ہے کہ یہ وہ شہزادے ہیں جن کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر خطبہ چھوڑا اور چل کر ان کے آگے گئے. منبر پر خطبہ دیتے ہوئے خطبے کو روکا اور آگے بڑھ کر دونوں شہزادوں کو اٹھایا. یہ مقام صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. دونوں شہزادے سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی ہیں اور چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور لڑکھڑا رہے ہیں. صغر سنی ہے تو چلنے میں دشواری ہے، لڑکھڑا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو روکا، منبر سے نیچے اترے، سیدنا حسن اور حسین کو اٹھایا اور سامنے بٹھا کر دوبارہ خطبہ شروع کیا اور پھر فرمایا لوگوں، اللہ نے سچ کہا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے. اور فرمایا کہ جب یہ شہزادے لڑکھڑا رہے تھے تو مجھ سے رہا نہ گیا کہ میرے شہزادے لڑکھڑا رہے، میں نے اپنی بات کو روک کر اپنے شہزادوں کو اٹھا کر لایا.
یہ شہزادے کوئی عام شہزادے نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تھے، یہ دونوں شہزادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مان تھے، یہ دونوں شہزادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا الحسن والحسین ریحانتا یا فی الدنیا، دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، یہ دونوں پھول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد پیار کرتے تھے، بے حد پیار کرتے تھے۔ کتنا پیار کرتے تھے کہ ذرا سی بھی تکلیف ان کو پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں سے ملنے کے لیے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ میں جا کے شہزادوں سے ملاقات کروں۔ گھر کے اندر گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ میرے شہزادے کدھر ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر باہر چلے گئے ہیں، ٹھنڈا موسم تھا، پہلا وقت تھا، پھر ان کو لے کر چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلاش کرتے ہوئے گئے، دیکھا کہ ایک جگہ پہ پانی تھا، وہاں پہ دونوں شہزادے کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی دھیان رکھنا میرے شہزادوں کو گرمی نہ لگے، گرمی شروع ہونے سے پہلے پہلے میرے شہزادوں کو گھر لے جانا۔ اتنا پیار، اتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیار کہ جب یہ دونوں شہزادے پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے عقیقے کیے ہیں۔ حالانکہ والد کرتا ہے عقیقہ، لیکن یہاں پر ان شہزادوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نانا نے اپنے نواسے کے عقیقے کیے ہیں۔ یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، یہ الفت تھی۔ اسی الفت کو ظاہر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اے اللہ انی احبہما، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ میں تجھ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ تو بھی ان سے پیار فرما۔ اور یہیں پر نہیں، ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے گا تو ان سے بھی محبت فرما۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے سے رب محبت کرتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ کوئی اہل ایمان ایسا نہیں جس کے دل کے اندر سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے بارے میں بغض ہو۔ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، الفت رکھتے ہیں، کیونکہ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ ایمان کی تکمیل ان سے محبت کے اندر ہے۔ اگر ان سے محبت نہیں ہوگی تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شہزادے ہیں، نبی کے شہزادے ہیں۔ نبی نے ان سے پیار کیا، دعائیں کی ہیں اللہ میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما۔ ایک اور حدیث فرمایا اللہ میں ان سے رحمت کرتا ہوں، ان پہ رحم کرتا ہوں تو بھی رحم فرما۔ اتنا پیار، اتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے کیا کرتے تھے۔ بڑا پیار، بڑی محبت۔ یہ محرم کا مہینہ جو جاری ہے، اس مہینے کے اندر کچھ لوگ ہیں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آڑ میں صحابہ کرام پہ، باقی لوگوں پہ تان کرتے ہیں۔ اور تعجب کی بات ہے، کہا جاتا ہے یہ جنت کا سردار ہے، اس سے محبت ہے، اور بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، جہاں پہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہاں پر حسن بھی ہیں، لیکن صرف جو زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے وہ سیدنا حسین کا، سیدنا حسن کا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق کے خلافت میں دستبردار ہو گئے تھے، پیچھے ہٹ گئے تھے، صلح کرنی تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں نکلے ہیں یزید کے مقابلے میں۔ اور پھر اس وجہ سے حضرت حسن نے معاویہ سے کیوں صلح کی؟
اس آڑ اور دشمنی کی وجہ سے ان لوگوں نے سیدنا حسن کا تذکرہ چھوڑ دیا، اور پھر تانا کیا دیتے ہیں کہ آپ یزید کی حمایت کرتے ہیں، امام حسین کے مقابلے میں اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہم نے کہا اس کی اہمیت کہاں پہ ہے؟ باقی اہمیتیں ساری سائیڈ پہ کر دو کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، نبی کے شہزادے ہیں، جنت کے شہزادے ہیں، یہ ساری باتیں سائیڈ پہ کرو، صرف ایک بات ہی اگر سامنے رکھو کہ یزید تابعی ہے اور سیدنا حسین صحابی ہیں۔ کہاں مقابلہ صحابی اور تابعی کا ہو سکتا ہے؟ کہاں پہ ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ یزید تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یزید کی کیا اہمیت ہے وہاں پہنچنے کی؟ لیکن آڑ کے اندر آ کر صحابہ کو تان و تشریح کرنا، یزید کے نام پر امیر معاویہ پہ تان کرتے ہیں، نام لیتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر وہاں سے یزید پر، اور یزید سے اٹھتے ہیں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تان کرتے ہیں۔ ہمارا دفاع امیر معاویہ کا ہے کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں، ہم صحابہ کا دفاع کرنے والے ہیں۔ صحابی رسول کا دفاع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں کہ صحابہ کا دفاع کریں، اور شاید کل یہی بات ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ سیدنا حسن کا بھی تذکرہ کی کریں، سیدنا حسن کے بارے میں بھی پڑھے، سیدنا حسن بھی شہید کیے گئے، جس طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے، اسی طرح امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید کیے گئے، لیکن ان کی شہادت کے چرچے نہیں کیے جاتے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک دونوں شہداء اعلیٰ ہیں، ہمارے نزدیک دونوں کا مقام ہے، اور مقام کیوں نہ ہو جن کا مقام نبی کی نظر میں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو نبی کی وجہ سے ان دونوں سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا نبی نے کہا ہے۔ ہم غلو بھی نہیں کرتے، بغض بھی نہیں رکھتے، غلو کر کے اپنے آخرت برباد نہیں کرتے کہ ان کو اپنا حاجت روا، مشکل کچھ اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لیں، اور نہ ہی ان سے بغض رکھتے ہیں، کیونکہ بغض رکھنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہما یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہم ان کو اپنا سید مانتے ہیں۔ اور سید کیسے نہ مانے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی ہے، فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جو جنت میں سردار ہے، دنیا میں تو بلولا سردار ہے۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا اعلیٰ اور بلند ہے۔ ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے بارے میں پڑھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، اور کمال کی بات ہے ان کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ بندے کی اولاد کے اندر اس کے بیٹوں کی اولاد شامل ہوتی ہے، بیٹیوں کی نہیں۔ اگر کسی بندے کی بیٹی کسی جگہ پہ شادی کرتی ہے تو اس کا نسب اس لڑکی کی طرف سے نہیں چلتا، لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے، باپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر ظاہرہ بیٹی دوسری جگہ پہ شادی ہوئی ہے، یہ مقام رب نے دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے، خالص پاک صاف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں بیویاں تو شامل ہی ہیں، اب یہ شامل نہیں تھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ یہ شامل نہیں تھے۔ جب آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو، سیدنا حسین کو، سیدہ فاطمہ کو، سیدنا علی کو رضی اللہ عنہم، ان کو بلایا، ایک چادر میں لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء من اہلی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں، ان کو شمار کر لے۔ اور اس آیت کے اندر جو فضیلت اہل بیت کی شامل اللہ نے بیان کی، اس کے اندر ان کا بھی نام شامل ہو گیا۔ کمال کا مقام ہے، کمال کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے اندر ان کو شامل کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح نکلے،
آپ کے اوپر چادر تھی، اس چادر کے اوپر کجاوے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن آئے، آپ نے ان کو چادر میں لپیٹ لیا۔ پھر حضرت حسین آئے، ان کو بھی لپیٹ لیا۔ سیدہ فاطمہ آئی، ان کو بھی شامل کر لیا۔ پھر سیدنا علی آئے، ان کو بھی چادر میں شامل کیا۔ پھر فرمایا یا اللہ یہ میری اولاد میں سے ہیں، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، یا اللہ ان کو شامل کر لے، اہل بیت کے اندر ان کو شامل فرما۔ یہ مقام، یہ مرتبہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ آیت تطہیر کے اندر ان کی شان بھی شامل ہو گئی، ان کا مقام بھی شامل ہو گیا۔ سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے اور ہر مسلمان ان سے پیار کرتا تھا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہر صحابی اتنا پیار کرتا تھا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے۔ کوئی صحابی ان سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ آج جو واویلے کیے جاتے ہیں، یہ غلط پراپوگنڈے کیے جاتے ہیں، یہ نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں صحابہ کرام کے خلاف، یہ تو اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نکلے جا رہے ہیں، دیکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں، پاس بلایا، اپنی باہوں میں لیا اور پھر فرمانے لگے مجھ کو بتلاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہاں بوسہ دیتے تھے؟ جہاں نبی علیہ السلام نے آپ کو بوسہ دیا ہے میں بھی وہیں پہ بوسہ دوں۔ حضرت حسن نے اپنے پیٹ سے اپنے کپڑے کو اٹھایا، فرمایا میری ناف پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے وہاں پر بوسہ دیا۔ یہ پیار تھا صحابہ کرام کا ان شہزادوں کے ساتھ، یہ محبت تھی ان شہزادوں کے ساتھ کہ یہ صحابہ کرام ان کو اٹھانا، ان کو بوسے دینا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، کیونکہ فخر کیوں نہ سمجھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا ہے پیار کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے ان شہزادوں کے ساتھ، یہ بڑا پیار کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا مسجد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کو لے کر آئے، پھر جب ہم نماز پڑھ چکے تو میں ان شہزادوں کو لے کر گھر جانے لگا، تو جب میں مسجد سے نکلا، مسجد سے نکلتے ہی ہمارے ساتھ ایک روشنی چل پڑی، اور جب تک یہ دونوں شہزادے گھر کے اندر داخل نہیں ہو جاتے روشنی ساتھ نہیں ہوتی۔ یہ مقام، یہ مرتبہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ اتنا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کرتے تھے، اور پھر بھی اگر کوئی کہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے نواسوں سے پیار نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے، اپنے شہزادے کہے ہیں، یہ شہزادے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان سے کون نفرت کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی کہتا ہے کسی پر الزام لگاتا ہے تو لگانے دے، جو غلو کر کے سیدنا امام حسین اور حسن رضی اللہ عنہما کے پیار میں غلو کرتا ہے اس کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنی چاہیے۔ جب ہمارے دل کے اندر ان کے بارے میں محبت ہے تو کسی کی زبان کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا تعلق، ہمارا معاملہ ہمارے رب کے ساتھ ہے، کسی انسان کے ساتھ نہیں۔ ہمارے دل کا حال ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب نبی نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ میں پیار کرتا ہوں تو بھی پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے اس سے پیار فرما، تو ہم کیوں نہ پیار کریں؟ کیونکہ محبت، یہ بات یاد رکھنا، ایک بات سمجھ لیں کہ محبت کا اصل جو ہے وہ رب کی ذات ہے۔ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی ذات اصل ہے، اللہ نے کہا ہے تو ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ آگے مخلوقات میں جس سے پیار کرنے کا رب نے کہا ہے ہم اس سے پیار کریں گے۔ اب نبی سے پیار کا رب نے کہا ہے، اس سے ہم پیار کریں گے، پھر ان شہزادوں سے پیار کا نبی نے کہا ہے تو ہم کیسے نہ کریں پیار، کیسے نہ کریں محبت؟ اور یہ دونوں شہزادے پھر شان بڑی، مقام بڑا، نبی علیہ السلام نے بار بار ان کے بارے میں بڑی حدیثیں بیان کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
بالکل مشابہ تھے، بالکل مشابہ تھے۔ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر، آپ کی گردن کو دیکھے، سر سے لے کر سینے تک، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ، آپ کا سر اور آپ کے کان اور آپ کا سینہ یہ بالکل ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی گردن سے سینے سے نیچے پاؤں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، ان دونوں کو دیکھ لے، یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ۔ اتنا پیار اللہ نے مشابہت بھی دی۔ اور پھر اسی مشابہت کا تذکرہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں نماز پڑھ کے نکلے، باہر تشریف لائے، دیکھا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں، آپ نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر کہنے لگے، سیدنا علی پیچھے کھڑے تھے اور فرماتے ہیں اے حسن تو میرے نبی سے مشابہت رکھتا ہے، علی سے نہیں، تو میرے نبی سے مشابہت رکھتا ہے، علی سے نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ یہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے پیار صحابہ کرام کا تھا، صحابہ کرام اتنا پیار کرتے تھے۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن میرا وہ بیٹا ہے، سید ہے، سردار ہے، حسن میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے کہ یہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے اندر صلح کروائے گا۔ یہ اتنا مقام بیان کیا، فرمایا کہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں جو آپس میں ٹکرائیں گی، جن کی آپس میں جنگ ہوگی، آپس میں لڑیں گے، ان دو جماعتوں کو، عظیم جماعتوں کو میرا یہ بیٹا سردار جو ہے وہ صلح کروا کے اکٹھا کر دے گا۔ اور پھر جو سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان لڑائی ہوئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ چند مہینوں کے لیے خلیفہ بنے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر دستبردار ہو گئے اور فرمایا کہ امیر معاویہ میں خلافت سے ہٹتا ہوں، میں تجھے خلیفہ مانتا ہوں، لہذا تو مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ اور وہ جو آپس کے اندر نفرتیں چل رہی تھی، جو آپس میں لڑائیاں چل رہی تھی، دو گروہ بنے ہوئے تھے، وہ دونوں گروہ ایک ہو گئے۔ اس کی وجہ سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین میں سے، حسین میرے سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی شہید کیا گیا، کیونکہ جب سیدنا حسن نے صلح کی تو اس کے بعد وہ جو گروہ والے تھے، جو ان کے گروہ میں تھے اور جن کی نیت خراب تھی اور جن کا یہ جانا ترا رہا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا، مسلمانوں کو لڑانا آپس میں، جو در حقیقت یہودیت کے نسل میں سے تھے، اسلام کے مخالف تھے، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں تفرقہ ڈال رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سیدنا حسن نے تو صلح کر لی ہے، لہذا انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی کو بھی شہید کیا اسی گروہ نے، جو سائنسی گروہ تھا، جو آپس میں لڑوانا چاہتا تھا، انہوں نے سیدنا علی کو شہید کیا، سیدنا حسن کو شہید کیا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کئی ہزار، 50,000 کے قریب خط لکھے تھے کہ آپ آئیں، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، آپ کی بیعت کریں گے، اور آپ آ کر خلیفہ ہونے کا دعویٰ کریں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ اور یہی جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ
وہاں پر پہنچے کوفہ کے اندر تو یہی 50,000 والے بھاگ گئے، تن تنہا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا۔ آج کہتے ہیں کہ حضرت حسین پر ظلم ہوا ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوا ہے، لیکن جنہوں نے دعویٰ کیا تھا ان کے ساتھ لڑنے کا، پیچھے ہٹ کر ان کو وہاں پہ مشکل میں ڈالنے والا کون ہے؟ کس نے مشکل میں ڈالا ہے؟ کس نے یہاں پہ لا کر کھڑا کیا ہے شہادت کے مقام پر؟ یہی لوگ ہیں جو آج رو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور ظلم کی وجہ یہ بنے خط لکھ لکھ کر بلاتے رہے۔ جب اتنے 50,000 خط تھوڑا نہیں ہوتا کہ آؤ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جب وقت آیا تو بھاگے اور کہا کہ ہم نہیں لڑنے والے، بھاگے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر بھی یہ کوشش کی تھی کہ میں خلیفہ وقت کے پاس چلا جاؤں، یا واپس مدینے میں چلا جاؤں، یا پھر میدان جہاد میں چلا جاؤں جہاں پر معاذ پر جنگیں ہو رہی ہیں، وہاں پر جا کے لڑوں۔ لیکن وہاں پر بھی جو گندے ذہن والے پہنچے ہوئے تھے بندے، جو فوجی تھے، انہوں نے ظلم کر کے کہا کہ ہم کوئی بھی نہیں مانتے، بس آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور لڑائی کر کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول کو شہید کرنے والا اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ کہ اگر اس نے توبہ کی ہو، کیونکہ توبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جس نے بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، وہ کل قیامت کے دن مجرم بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مقام آپ پڑھیں، کتب کا مطالعہ کریں، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، حدیثیں بڑی ہیں، پورا بیان کرنا یہ تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، اس میں جمعے کے ایک خطبے میں یہ بیان نہیں ہو سکتا، اتنا وسیع موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حسن و حسین سے، اہل بیت سے، صحابہ کرام سے پیار کرنے کی، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔